ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ حلال رزق کو کتنا اہمیت دیتے تھے، کتنی ترجیح دیتے تھے، اور حلال رزق کے لیے کتنی کوششیں کرتے تھے، اور حرام سے اپنے آپ کو کتنا بچاتے تھے. اس بات کو اس روایت سے سمجھیے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے گھر میں بیٹھے یہ ارادہ کیا کہ آج میں یہاں سے نکلوں گا اور حلال رزق کما کر شام کو واپس لوٹوں گا. گھر میں فاقے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا. کون ہے؟ ولی. اچھا، یہ وہ ولی تھے جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، جن کا خوف خدا، جن کا عشق مصطفیٰ یہ اپنے زمانے میں مشہور تھا. اس وقت کی بات ہو رہی ہے. مگر انہوں نے دوسری جگہ سفر کا ارادہ کیا کہ وہاں جاؤں جہاں لوگ مجھے نہ پہچانتے ہو، کیونکہ اگر اپنے پاس رہوں گا، اپنے شہر میں رہوں گا تو مجھے کام پہ کوئی بھی نہیں رکھے گا. اللہ کا ولی ہے، اس کو نوکر کیسے رکھیں؟ اپنا شہر چھوڑا اور حلال کمانے کے لیے ایک شہر میں گئے جس کا نام ہے ترسوس. اس شہر میں مہینوں کا سفر کر کے ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ پہنچے. وہاں گئے تو دیکھا کہ جہاں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں انہی مزدوروں کی لائن میں آپ بھی بیٹھ گئے. وہاں کے لوگ پہچانتے نہیں تھے یہی حضرت ہیں، تو آپ بھی مزدوروں کی لائن میں بیٹھ گئے. ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا کیا آپ مزدوری کریں گے؟ آپ نے فرمایا مزدوری کروں گا، مزدوری کے لیے تو بیٹھا ہوں یہاں پر. کام کیا ہے؟ فرمایا میرے ساتھ میرے مالک کے پاس چلو. مالک ہی آپ کو بتائے گا کہ کام کیا ہے، اور مالک ہی بتائے گا کہ مزدوری کتنی ملے گی. آپ اٹھے اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئے. کافی گھنٹے سفر کرنے کے بعد ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ فرماتے کہ میں ایک باغ میں پہنچا. باغ پھلوں کا تھا، جس میں ہر طرح کے پھل اور بالخصوص انگور یہ وہاں پر زیادہ تھے. باغ میں داخل ہوا، تھوڑی دیر گزری، باغ کا مالک پہنچا، سلام دعا ہوئی. باغ کے مالک نے کہا کہ میاں آپ مزدوری کریں گے؟ تو ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ فرماتے میں نے کہا جی میں کروں گا. تو میں نے پوچھا کہ بتاؤ کام کیا ہے؟ کہا اس باغ کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، ان کے پودوں کو پانی دینا ہے، جو اضافی شاخیں ہوں گی وہ کاٹنا ہے، پھلوں کو توڑنا ہے، پھر ان کو جمع کرنا ہے، پھر ان کو جو ہے وہ بیچنا ہے. یہ سارا کام کاج آپ نے کرنا ہے، باغ کی دیکھ بھال کرنی ہے، رکھوالی کرنی ہے. مزدوری کتنی دو گے؟ اس نے کچھ مزدوری طے کی، کچھ درہم دینار طے کی ہے. آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے. کئی دن گزر گئے. ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ فرماتے کہ ایک دن میں حسب معمول اپنے باغ کی، انگور کے باغ کی دیکھ بھال کر رہا تھا، تو اچانک اس باغ میں میرا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ داخل ہوا. کچھ دوست تھے اسے ملنے کے لیے آئے تھے، تو اس نے کہا چلو یار آج میں تمہیں اپنے باغ کی جو ہے وہ سیر کراتا ہوں. اس بہانے باغ کی سیر بھی ہو جائے گی اور کچھ پھل یہ بھی ہم کھا لیں گے. تو جب مالک قریب آیا، سلام دعا ہوئی، تو مالک نے کہا کہ ہمارے لیے جگہ بناؤ. میں نے فوراً ایک جگہ درخت کے نیچے جگہ صاف کی اور وہیں پر بیٹھ گیا، ان کو بٹھایا. تو مالک نے کہا کہ ایسا کرے کہ کچھ میٹھے تازے انگوروں کے گچھے توڑیں اور صاف ستھرے دھو کر میرے مہمانوں کو پیش کریں. اچھا، مالک کو نہیں پتا تھا کہ یہ ابراہیم بن ادہم ہے، یہی زمانے کے ولی کامل ہیں جن کو وہ نوکر سمجھ رہا ہے. مگر اللہ کے ولی کی شان دیکھیں، حلال رزق کمانے کے لیے نوکر بن کر اس کی خدمت کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے ولیوں سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اگر یہ اشارے کرے تو میں دنیا کا نقشہ بدل دوں. مگر تجارت کتنی اہم ہے، تجارت کو شریعت نے کتنا مقام دیا، حلال رزق کمانا کتنا ضروری ہے، اس ولی کامل کی سیرت سے ہم سیکھیں. یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کون کون سے مجھ سے کام کروا رہے ہیں. ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، زمانے کا ولی ایک سیٹ کے در پر کھڑے ہو کر باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کر رہا ہے.
کیوں کہ اس سے ملنے والی جو آمدنی ہوگی وہ حلال ہو جائے، وہ کہیں حرام نہ پڑ جائے، کہیں میں نافرمانی میں نہ چلا جاؤں، میں حلال کھاؤں گا، حلال کماؤں گا، بیوی بچوں کو حلال کھلاؤں گا۔ جبکہ یہ پاؤں کو اگر زمین پہ ٹھوکر مارے تو زمین اپنے سونے اناج کو باہر نکال دے۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کی شان ہے، اللہ نے ان کو طاقت اختیار دیا ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کیا۔ یہ کیا کس کے لیے؟ سرکار کی امت کی تعلیم کے لیے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ گئے فرماتے میں نے پورے باغ پہ نظر دوڑائی، سب سے جو اچھے، بہترین، میٹھے، صاف ستھرے جو انگور لگ رہے تھے نا، میں نے ان کے گچھے توڑے، ان کو دھویا اور ایک تھال میں ڈال کر اپنے مالک اور اس کے دوستوں کے سامنے پیش کیا۔ میں نے کہا کھائیے۔ اب اللہ کا کرنا دیکھو کیسا ہوا۔ مالک نے انگور کو توڑا، کھایا، پہلا کھایا کھٹا، دوسرا توڑا کھایا کھٹا، تیسرا توڑا وہ بھی کھٹا۔ اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا تم جو انگور کھا رہے ہو یہ میٹھے ہیں یا کڑوے؟ کہا کڑوے۔ اب اس کی حالت کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم زمانے کے ولی کامل کو اپنے پاس بلایا اور اپنے دوستوں کے سامنے ڈانٹا، کیونکہ سیٹھ کی بے عزتی ہو گئی کہ آج میں اپنے دوستوں کو یہاں لایا ہوں تاکہ ان کو باغ کی سیر بھی کراؤں اور باغ کے پھل بھی کھلاؤں۔ اب ڈانٹا کہ تم کیسے نوکر ہو، اتنے سالوں سے یہاں میرے پاس کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ کون سے انگور کھٹے ہیں اور کون سے میٹھے، تمہیں اس کی بھی ابھی تک تمیز نہیں آئی ہے، اور میرے دوستوں کے سامنے آج مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، جو وہ کہتا گیا نا غصے میں آپ سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم، اچھا اس نے کہا اے باغبان تجھ پر افسوس ہے، ابراہیم بن ادہم سے کہہ رہا ہے آپ پر افسوس ہے، اتنے دنوں سے میرے باغ میں کام کر رہے ہو لیکن ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا کہ کھٹے اور میٹھے انگور کون کون سے ہیں، حالانکہ آپ دن رات یہاں کام بھی کرتے ہیں اور خود انگور کھاتے ہیں۔ جب آپ خود کھاتے ہیں تو آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ کون سے درخت سے انگور میٹھا ملے گا اور کون سے کڑوا پھیکا ملے گا، خود آپ کھا رہے ہو مگر ہمیں آپ نے کڑوے لا کے دیے۔ جب یہ تانا سنا، پہلی اس کی ساری باتیں سنتے رہے، خاموش رہے، ہاتھ بندھے، سر جھکا ہوا ہے، ساری باتیں سنتے رہے، مگر جب اس نے یہ تانا دیا کہ آپ تو یہاں پر کئی سالوں سے کھا بھی رہے ہیں، پھر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ اس باغ، اس پھل کے انگور میٹھے ہوں گے اور اس کے کڑوے ہوں گے۔ جب یہ تانا سنا تو اب برداشت نہ ہوا اور وہیں ہاتھ بندھے سر جھکا کر کہا میرے مالک اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج تک میں نے آپ کے انگور کے باغ سے پھل کھانا تو دور کے بعد ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ملے تو آدھا باغ تو ہم خود ہی کھا جائیں، دیکھ بھال کرتے کرتے کھا جائیں، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں، دوستوں کو بھی لائیں۔ آج کل کے جو حالات ہیں آپ سب سمجھ سکتے ہیں، مالک کو کم، اپنے آپ کو زیادہ، مگر یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک کی قسم اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں، پھل کھانا، دیگر پھل کھانا تو دور کی بات، آپ کے انگور کا ایک دانہ بھی میں نے نہیں کھایا۔ تو اب جب یہ سنا نا تو چونکا، جیسے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو، ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا، لوگ تو خود زیادہ کھاتے ہیں، ہمیں کم کھلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی بات نہیں کرو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور مسلمان جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ میں جب سے یہاں کام کر رہا ہوں میں نے پھل کھانا تو دور کے بعد ایک انگور کا دانہ بھی نہیں کھایا۔ جب اس نے سنا تو چونکا، اس کے دوست بھی حیران ہوئے۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بتائی، فرمایا کیونکہ میں باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آیا ہوں، انگور کھانے کے لیے نہیں۔ میرا جو آپ سے معاوضہ ہوا ہے، لین دین ہوا ہے، ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے وہ دیکھ بھال کا ہے، انگور کھانے کا نہیں ہے۔
تو میں تو فلاں ملک سے آپ کے ملک میں باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آیا ہوں، انگور کھانے نہیں آیا. میں دیکھ بھال کے لیے آیا ہوں تو دیکھ بھال ہی کر رہا ہوں، انگور نہیں کھا رہا. اگر میں انگور کھاتا تو مجھے تمیز ہوتی کہ انگور میٹھے کہاں ہوں گے اور کھٹے کہاں ہوں گے. تمیز نہ ہونا میری اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے آج تک ایک دانہ بھی نہیں کھایا. مالک نے اپنے دوستوں سے کہا اس سے بھی زیادہ کوئی تعجب کی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ کیا تمہاری عقل میں، یہ جو نوجوان کہہ رہا ہے، کیا تمہاری عقل میں یہ بات آ رہی ہے؟ اس سے بڑی تعجب کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ کافی عرصے سے ایمانداری سے باغ میں رہے. ایماندار بھی کہہ رہا ہے آپ کو. ایک بندہ کافی عرصے سے ایمانداری سے باغ میں رہے اور وہاں سے ایک دانہ بھی نہ کھائے. دوستوں سے پوچھا کیا تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. ایک نے کہا اگر یہ کام کوئی کر سکتا ہے، ان دوستوں میں سے ایک بولا اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے کہ اتنے سال باغ کی خدمت بھی کرے اور ایک دانہ بھی نہ کھائے تو وہ سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ السلام ہو سکتے ہیں. وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی ہیں، مگر شہرت سنی ہوئی تھی، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کہ وہ اللہ کے ولی ہے، سنا ہوا تھا. کہا اگر یہ کام کو اس دور میں کر سکتا ہے تو سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ السلام کی ذات کر سکتی ہے. حالانکہ وہ آپ تھے، مگر کمال دیکھیں، خدا کی قسم اخلاص دیکھیں، للہیت دیکھیں ان لوگوں میں کیسی تھی کہ اپنا نام سامنے آیا تو خوش نہیں ہوئے، واہ واہ نہیں کی، فوراً بول نہیں پڑے کہ میں تو ابراہیم بن ادم ہوں، بلکہ توجہ کے ساتھ سنتے رہے. جواب نہیں دیا ان کو. کہا وہ ابراہیم بن ادم ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ایسا کرے عقل تسلیم نہیں کرتی. مگر آپ خاموش رہے. پھر وہ مالک اپنے دوستوں کو وہاں سے لے کر چلا گیا اور سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ السلام پھر کئی عرصے تک اس باغ کی خدمت میں مشغول رہے. پھر میٹھے اسلامی بھائیو، اس حکایت سے، اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ حلال رزق کمانا، حلال رزق کھانا انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال مال کی طرف آئے، حلال کمائے، حلال کھائے، حلال پہنے، حلال پہنائے اور حلال ہی پر کفایت کرے. اسی میں اس کی دنیا بھی سنورے گی، اسی میں قبر و آخرت بھی سنورے گی.